السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه، ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر. ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: نسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له رحمه الله في آخره: فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم. وفي بعض روايات مسلم رحمه الله: صلاة العصر بغير شك. ورواه أبو داود رحمه الله وفيه: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم. قال أبو داود رحمه الله: ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد رحمه الله. وفي رواية لأبي داود رحمه الله: كبر ثم كبر وسجد، وانفرد بها حماد بن زيد رحمه الله أيضا. وفي لفظ له قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی عبادت کو واجب کیا اور فرض کیا. واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہر عبادت اس کے لیے خالص کی جائے، اور شرک کو وہ پسند نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں سب کچھ ہے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، جہنم سے بچاؤ، دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا راستہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 16 رجب 1442 ہجری مطابق 28 فروری 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں لائیو مکسلار پر یہ حدیث شریف کا درس، جس میں ہم کتاب المحرر کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے کتاب الصلاۃ میں باب امور مستحبہ اور مکروہ فی الصلاۃ کی آخری حدیث ہم پڑھیں گے آج، 299 نمبر کی حدیث ہے، یعنی نماز میں مستحب یا مکروہ کام. تو اس باب میں ان حدیثوں کو جمع کیا گیا جیسا کہ آپ نے سنا پچھلے درس تک، جن حدیثوں میں یا تو ان چیزوں کا ذکر ہے جو نماز میں جائز ہیں، یا ان چیزوں کا ذکر ہے جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر صرف مثال دونوں ہم نے پڑھا، اذان اور اقامت کے حدیث جائے عشاء کی یا نماز کے لیے روایت میں، اور عشاء ڈنر تیار ہو تو آپ جو ہے پہلے کھا لیں پھر نماز پڑھیں. جائز ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ کر کھانا کھا لیں اگر آپ بھوک لگ رہی ہو اور کھانا تیار ہو ڈنر. یہ حدیث ہم نے پڑھی اور تفصیل بتا دی آپ کو. اور جو ممنوع چیزیں ہیں بہت ساری اس میں پڑھی. مکروہ چیزیں نماز میں ہم نے، جیسے نماز کی حالت میں چہرے کو دائیں بائیں یا آسمان کی طرف یا اس اوپر دیکھنا، یہ اور اس جیسی اور بھی چیزیں ہم نے پڑھی. یہ جو آخری حدیث ہے اس باب کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التثاوب من الشیطان، التثاوب فی الصلاۃ من الشیطان، کہ نماز میں جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے. آگے فرمایا فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے. بس امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ فی الصلاۃ نماز میں، بلکہ عام حالات میں. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میں باب سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ نماز میں جمائی آئے تو اس کو نہ روکنا، جمائی آئے تو اس کو نہ روکنا. جمائی معلوم ہے سب کو، جمائی آتی ہے. جمائی یہ سستی کی علامت ہوتی ہے، نیند کی علامت، سستی اور کاہلی. اس کو روکنا چاہیے. کیا مطلب روکنے کا؟ کہ آدمی جو ہے آواز نہ نکالے. جمائی آئے تو لوگ ایسا کرتے ہیں، پتہ ہے آپ. ہا کا لفظ اس کا حدیث ایک روایت موجود ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمائی آئے تو روکو اور یہ مت کہو ہا، کیونکہ اس سے شیطان ہنستا ہے. اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، مسند احمد میں موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ ہاتھ رکھو منہ پر، کیونکہ نہیں ہاتھ رکھیں گے تو شیطان داخل ہو جائے گا. اس میں الفاظ یہ ہیں اذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، ورنہ کیا ہوگا؟ شیطان تمہاری جمائی کے ساتھ داخل ہو جائے گا اندر. ہاتھ روک کے تو خلاص نہیں داخل ہوگا اندر. تو یہ تمام روایتیں ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں ہو یا عام حالات میں ہو، یہاں نماز کا بھی ذکر ہے، بخاری کی روایت میں بھی ہے ذکر نماز کا، ترمذی میں تو ہے جو ابھی باب کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آواز نہیں نکالنا، بلکہ اس کو منہ بند کر لیں آپ.
اور تجربہ کرنے والوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر اس حدیث پر عمل آپ کریں گے تو آپ فریش محسوس کریں گے. ہوتا کیا ہے، جمائی آیا انسان کہتا ہے، ایسے آواز نکالتا ہے، منہ کھولتا ہے، تو سستی کاہلی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ہاں نہ کہیں، ہاتھ رکھیں، روکیں، اس کو روکنا مطلب اندر روک لیں، اس کو نہ نکالے باہر، تو اس سے آپ فریشنس یا تازگی، آپ نشاط اپنے اندر جو ہے محسوس کریں گے. اور بتایا گیا کہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے اس کو، مطلب یہی ہے روکنے کا مطلب. اب آ رہی ہے جمائی شروع ہو رہی ہے، تو آدمی آنے دیجیے، جتنا آتی ہے، جتنا منہ کھلتا ہے کھولے واہ کہتے رہے، یہ غلط ہے. اس طرح سے روکنے کا مطلب جتنا ہو سکے آپ روکیے. بعض دفعہ نہیں رک پاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، تو ہاتھ روک لیجیے اس سے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. امید کے بعد سمجھ میں آئی گئی ہوگی. اسی کے ساتھ یہ باب ختم ہوا. اس کے بعد جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اہم باب ذکر کیا ہے، جو کتاب الصلاۃ میں ہے، جو نمازوں ہی سے تعلق ہے، اور وہ ہے سجود السہو، سجدے سہو. کیا مطلب؟ غلطی کا سجدہ، بھول کا سجدہ. سہو کہتے ہیں بھول. سجود سجدے کی جمع ہے، چونکہ دو سجدے ہوتے ہیں اس لیے سجود کہا گیا. ٹھیک ہے، یہاں حدیثیں ہیں کچھ. آج دو حدیثیں ہم پڑھیں گے، اور پہلی حدیث اس میں جو کہ لمبی ہے روایت اور بہت اہم حدیث ہے اس میں، اس باب میں. حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ، جو مشہور تابعی گزرے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اپنے استاد اپنے شیخ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی ایک نماز پڑھی، شام کی کوئی ایک نماز پڑھی. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ عصر تھی، وہ عصر تھی. کتنی پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی. بلکہ آپ دیکھیں گے تو بعض روایتوں میں بغیر شک کے وضاحت کے ساتھ وہ لفظ آ گیا ہے کہ وہ عصر کی تھی، عصر ہی کی نماز تھی. 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا. ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اگلے حصے میں وہاں ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی، اس طرف آپ چلے گئے اور جا کر اس لکڑی جو بنی ہوئی تھی یا ٹہنی تھی، اس پر نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا. مطلب سوچ رہے تھے ہاتھ رکھ کر ایسے، نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد عصر کی. اور صحابہ میں ابو بکر جو مقتدی تھے، مصلی تھے وہاں، اس میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے. ان لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھائی ہیں، لیکن وہ ڈر گئے، ہیبت مطلب ڈر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اس موضوع پر. فخرج سرعان الناس، اور لوگ جلدی جلدی نکل کر آئے، مطلب صفوں میں سے نکل کر لوگوں نے کہا اقصرت الصلاۃ، کہ نماز کم کر دی گئی ہے. ایسے لوگ کہنے لگے. ورجل يدعوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل، ایک آدمی تھا انہی میں سے، قوم میں تھے، جن کو رسول اللہ علیہ وسلم ذل یدین پکارتے تھے، 2 ہاتھ والے. فقال، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا انسیت ام قصرت، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھولا نہ نماز کم کر دی گئی ہے. یہ سن کر انہوں نے ذل یدین رضی اللہ عنہ نے کہا بھلا قد نسیتا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھول ہی گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کم نہیں ہوئی ہے، میں بھی نہیں بھولا، نہیں آپ بھول گئے، آپ کو نہیں یاد نہیں ہے، مطلب آپ بھول گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھی جو چھوٹ گئی تھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا،
اور اپنے سجدوں کے جیسے سجدہ کیا یا تھوڑا لمبا سجدہ کیا، جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا لمبا، پھر اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور اللہ اکبر کہی، سر مبارک کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھایا، پھر دوسرے سجدے کے لیے سر رکھا اپنا اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پہلے کی طرح سجدہ کی یا لمبا کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہی، اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور الفاظ جو ابھی آپ نے سنے ہیں یہ صحیح بخاری کے ہیں۔ اور ایک بخاری ہی کی روایت ہے اسی حدیث کے بارے میں، اس میں یہ ہے کہ فربما سألوہ ثم سلم، لوگوں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی پھیرا اس کے بعد میں، کس کے؟ دو سجدے کرنے کے بعد۔ فیقول نبئت ان عمران ابن حسین قال ثم سلم، کہتے ہیں ایک راوی کہ مجھے خبر دی گئی کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری یا سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کی، یہ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اور بعض صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ نماز بغیر کسی شک کے اثر ہی کی تھی۔ اس کے بعد اگلی حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد یہی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت نماز پڑھائے، سلام پھیر دیے، تو آپ کو بتایا گیا، ذوالدین نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعت پڑھی، آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ تو اللہ کے نبی ابو داؤد کی روایت میں اصدق ذوالدین، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اقبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی طرف توجہ فرمائی اور ان سے پوچھا کیا ذوالدین سچ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی رکعت اثر؟ فاومئوا نعم، تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا جی ہاں، یعنی ادب کا خیال کرتے ہوئے اشارے میں بتایا کہ جی ہاں اللہ کے ساتھ۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کیا اور سجدہ کر دیا۔ اور ایک الفاظ میں یہ ہے، ایک روایت میں کہ 2 سجدے آپ نے اسی وقت کیے جب تک اللہ نے آپ کو یقین نہ دلا دیا اس کا، یعنی وہی پوچھ تاچھ کی تو اللہ نے آپ کے دل میں یقین ڈالا کہ نہیں واقع آپ نے 2 ہی پڑھی نماز، 2 رکعت، تو آپ نے 2 سجدے سہو کے یعنی غلطی کے 2 سجدے کیے۔ تو یہ جو ہے سجدے سہو کے متعلق بڑی اہم ترین روایت ہے، جس کی 2 الگ الگ روایتیں آپ نے سنی، ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دوسری سنن ابی داؤد کی۔ کیا ہوا واقعہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ حدیث سن کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی عصر کی۔ ابو ہریرہ کو شک تھا، یاد نہیں تھی، لیکن دوسری روایت میں جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت آ گئی اس کی کہ وہ عصر ہی تھی، ظہر تھی یا عصر تھی، ایسے تھے، 4 رکعت والی نمازیں تھی وہ۔ تو اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھا دی، عصر کی نماز 4 رکعت ہے نا، آپ نے 2 پڑھائی اور 2 پڑھا کر سلام پھیر کے پھر چلے گئے مسجد کے اگلے حصے میں، اور وہاں ٹہنی تھی لکڑی، تو اس پر ہاتھ رکھا۔ اب سب صحابہ جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے کم کر دی گئی ہے، پوچھ رہے ہیں کیا نماز کم کر دی گئی ہے، کہ 4 پڑھتے تھے روزانہ، آج 2 پڑھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بھائی کم ہو گئی کیا نماز؟ کیونکہ وہی کا سلسلہ جاری تھا، دین مکمل نہیں ہوا تھا ابھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی، تو اس لیے ان کو خیال آیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 پڑھا دیے ہیں آج، جبکہ پیارے وسلم نے کل جو ہے اور اس سے پہلے ہمیشہ 4 پڑھائی ہے اثر، آج 2 پڑھائی، اس کا مطلب کم کر دی گئی ہوگی۔ تو پوچھے اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ اور صحابہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے، لیکن ان کو ڈر ہوا کہ پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کا خیال کہ کیسے پوچھے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے، انتظار کر رہے ہیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے ہیں سب مسجد میں، کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین کہتے تھے، ذوالیدین 2 ہاتھ والے، کیا مطلب؟ ان کے ہاتھ لمبے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاق کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق موجود ہے، بہت سارے لوگ
بہت ساری حدیثوں میں آپ کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، جیسے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، مذاق تھا یہ، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر کو یعنی چڑیا کو کیا ہو گیا ہے، تو دل لگی کرنا یا مطلب مذاق کرنا، ہنسنا، تو اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی، تو مذاق کرتے تھے اس سے، ان کو ذوالیدین ذوالیدین پکارتے تھے، او ذوالیدین کہاں جا رہے ہو، ایسے مذاق مزاحیہ، لمبے لمبے ہاتھ تھے۔ تو چونکہ مذاق کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہمت کی اور پوچھ لیا کہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی چیز ہوگی، کیونکہ 4 ہے عصر کی نماز، تو یا تو کم کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے 4 کی جگہ 2 کر دی ہوگی، ٹھیک ہے، یا آپ بھول گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سن کر لم انسا ولم تقصر، بھائی میں تو نہیں بھولا، میں تو پڑھا دیا پوری نماز، ایسے خیال آیا، اور کم نہیں ہوئی ہے نماز، یعنی کوئی وحی نہیں آئی، کوئی اللہ کا حکم نہیں آیا کہ عصر کو 4 رکعت کو ہم نے 2 کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر سمجھ گئے ذوالدین رضی اللہ عنہ، فرمایا بلا قد نسیت، میں اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں، جب کمی نہیں ہوئی ہے رکعتوں میں تو پھر آپ بھول ہی گئے، آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے پڑھا دی، بعض روایتوں میں جیسے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے، اللہ کو معلوم تھا ان کو کہ یہ سچی کہتے ہیں، لیکن اس کو تعجب ہوا کہ بھائی میں 2 پڑھایا، ذوالدین کہہ رہے ہیں کہ میں 2 پڑھایا، تو پوچھا صدق ذوالدین صحابہ سے، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 واقعی میں نے 2 پڑھائی، تو سب نے اشارہ کیا کہ نعم، جی ہاں اللہ کے ساتھ بالکل 2 ہی پڑھائی آپ نے۔ تب آپ کو یقین ہو گیا۔ سو سے ایک روایت میں کیا ہے، وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَ سَوْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ، جو آخری میں ہم نے پڑھا کہ جب تک اللہ نے یقین نہیں دلا دیا اس وقت تک جو ہے آپ نے سجدے سہو نہیں کیا، یعنی شک کی بنیاد پر نہیں کیا سجدے سہو، آپ کو یقین ہو گیا، پتہ چل گیا کہ واقعی آپ نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا، تو آپ نے 2 سجدے سہو کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس حدیث سے معلوم ہوا، تو مسئلہ بہت اہم، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے نماز میں بھول ہو جاتی ہے اور کمی واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمی کیسے، 4 رکعت کی جگہ 2 پڑھ لی، تو وہ کیا کریں گے، 2 رکعت کمپلیٹ کریں گے جو چھوٹ گئی ہیں، تیسری چوتھی، اس کے بعد سجدے سہو کریں گے، 2 سجدے، ان سجدوں میں بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ سہو کریں گے، سجدے میں جائیں گے، نماز کا جیسا سجدہ ویسے ہی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، اس میں 2 سجدے کرنے کے بعد پھر سلام بھی پھیر دیں گے جیسا کہ روایت میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اہم بات، جو ایک مسئلہ کمی اگر ہو گئے بھائی، اب اسی پر فٹ کریں آپ، مغرب کی 3 رکعت ہے، کوئی 2 پڑھ لے سلام پھیر دے، تو ایک تو چھوٹ گئی نا، باقی رہ کے بھول گئے، اس کو کمپلیٹ کیجئے آپ اور 2 سجدے کیجئے، سلام پھیریے۔ پھر کسی نے 2 رکعت کی جگہ 1 رکعت، جیسے فجر کی 2 ہے، 1 پڑھ کے سلام پھیر دیا، یا 4 میں 3 پڑھ دیے، اور عشاء کی نماز 4 ہے 3 پڑھ دیے، غلطی ہوئی نا، بھول، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے جو چھوٹ گئی ہے، جیسے 3 پڑھے تو 4 کیجئے، 1 پڑھے تو اور 1 کر دیجئے اگر 2 رکعت والی نماز ہے، اس کے بعد سجدے سے 2 سجدے کیجئے جو غلطی کے لیے ہے، یہ بھول کے لیے، اور پھر سلام پھیر دیجئے۔ ایک آخری اہم مسئلے کو بھی سنتے چلیں یہاں پر، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز، بخاری کی حدیث ہے بھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ آپ نے عصر کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اچھا جو بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا 2 رکعت کے بعد گفتگو ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خاموش رہے آپ نے گفتگو کی؟ کیا گفتگو؟ ذوالیدین نے جب یہ کہا رضی اللہ عنہ نے کہ کیا کمی ہو گئی نماز یا آپ بھول گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، بات ہو رہی ہے، دیکھیں گفتگو کیا، نہ میں بھولا نہ کم کر دی گئی، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ بھول گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا 2 رکعت میں نے پڑھائی؟ ہاں بالکل، اس کے بعد بھی آپ نے 4 رکعت نہیں پڑھائی۔ جو بعض جو ہے جیسے احناف ہمارے بھائی جو ہیں، اللہ ہدایت دے انہیں، ان کے پاس ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں کہ
اگر انسان بھول جائے نماز پڑھنا مکمل کرنا، جیسے 4 رکعت ہے، بھول کے آپ نے 2 پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ سلام پھیر دیے، لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں امام صاحب آپ نے 2 ہی پڑھائی، 4 پڑھانا تھا. تو اگر وہ بات نہیں کرتا ہے، خاموش ہے، لوگ سب کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں امام صاحب آپ نے 2 پڑھائی، تو وہ جو ہے مزید باقی 2 رکعتوں کو پڑھے گا اور سجدے سہو کرے گا. لیکن اگر وہ منہ کھولتا ہے، کون؟ امام بات کرتا ہے، ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، مجھے تو یاد ہے میں نے 4 پڑھائی، ایسے کچھ بھی جملہ بولتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ نماز 4 رکعت تھی، پوری نہیں ادا کی گئی، بھول کی وجہ سے 2 پڑھی گئی اور 2 باقی تھی، بیچ میں بات ہو گئی، اور نماز میں بات کرنا منع ہے. دیکھیے کیسے وہ کرتا قیاس، نماز میں بات کرنا چونکہ منع ہے، اب انہوں نے بات کی امام صاحب نے تو ان کی نماز باطل ہو گئی، اب ان کو پوری 4 رکعت پڑھانی پڑے گی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی نماز پڑھاتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. ابھی آپ نے حدیث سنی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے نا، بات بھی ہوئی نا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بات کرنے سے پوری پڑھانی پڑے گی نماز؟ نہیں، غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیے ہیں، ذوالدین کے بارے میں پوچھا، ذوالدین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نہ بھولا ہوں نا، کیوں آپ بھول گیا؟ بات ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ نے شروع سے پوری نماز نہیں پڑھائی، بلکہ صرف 2 رکعت جو چھوٹ گئی تھی اس کو مکمل کیا. اور یہ حدیث ہے. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ حدیث شاید پہلے تھی ہوگی، جب بات چیت نماز میں کیا کہتے ہیں، نماز میں بات کرنا حلال تھا، بعد میں جو ہے نماز میں بات چیت کرنا منع کر دیا گیا، اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا تاریخ کیا ہے؟ تاریخ دیکھیے آپ اس کی. یہ حدیث بات کی ہے یا پہلے کی ہے؟ یہ کیسے؟ اگر آپ کہتے، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی امام صاحب، اس حدیث کے پیش نظر ہمارا یہی موقف ہے، یہی منہج ہے کہ اگر آج بھی کوئی بھی امام نماز میں بھولتا ہے، رکعتوں میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کو مکمل کیا جائے گا، پھر وہ سجدے سہو کرے گا. آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ حدیث جو ہے پہلے کی ہے بعد میں، تو یہ پہلے کی حدیث ہے، اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی. کیوں؟ دعویٰ کرنے والا دلیل دیتا ہے، ہم نہیں دیتے ہیں دلیل. البینہ، حدیث مشہور ہے. اگر کوئی کسی چیز کا بھی دعویٰ کرے، جیسے آپ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ حدیث جو ہے اس زمانے کی ہے جب نماز میں بات چیت کرنا حلال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس لیے آپ نے پوری نماز نہیں پڑھائی، یہ بعد میں بنا ہے، تو آج کوئی اگر ایسے بھول وغیرہ ہوگی تو پوری نماز پڑھائے گا، تو اس دعوے کی دلیل چاہیے ہمیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے گا، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم کھائے گا. قاعدہ ہے کلی. کوئی بھی چیز، آپ زمین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، آپ کو دلیل دینی پڑے گی. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہلے کی ہے، آپ مدعی ہو گئے، آپ دعویٰ دلیل. آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے. کسی بھی مسئلے میں جب دعویٰ کیا جاتا ہے نا، تو دعویٰ کرنے والا دلیل دیتا ہے. انکار کرنے والا سامنے نہیں یہ غلط بات ہے، تو وہ انکار کرنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، وہ تو منکر ہے. آپ مدعی ہیں، ایک مدعا علیہ ہے، مدعی دلیل دے گا. البینۃ علی المدعی کلی قاعدہ ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے، بلکہ اس حدیث پر عمل ہوا ہے. یہ عمل ہے سب کا، علماء کا، تو محققین ہیں، اور راجح قول یہی ہے، صحیح قول یہی ہے حدیث کی روشنی میں کہ اگر انسان بھولتا ہے تو وہ سجدے سہو کرے گا، اور جو چھوٹ جائے اس کو کمپلیٹ کرے گا، نہ کہ ابتدا سے پوری نماز کو پڑھے گا. اور بھی مزید روایتیں آ رہی ہیں اور بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں. جیسے کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تو یہ شکل ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھا کہ انکمپلیٹ ہو تو کمپلیٹ کر دینا، ٹھیک ہے. کوئی زیادہ پڑھ لے تو کیا کرے گا؟ اور کسی کو اگر یاد نہیں ہے کہ جیسے میں نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، شک ہو جائے، تو 2 اور کیفیت ہے نا، اس کے متعلق آئندہ انشاءاللہ آئے گا حدیثوں میں، ہم بتائیں گے آپ کو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
حدیث کی روشنی پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حدیث کو مقدم رکھے. ہم سب کو توفیق دے کہ مقدم رکھیں. سب کی بات ایک طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے آگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.